حضرت مولانا روم ایک دریا کے کنارے بیٹھے سبق پڑھا رہے تھے. حضرت شمس تبریز کا گزر ہوا. آپ نے پوچھا مولانا یہ کیا ہے کتابوں کی طرف اشارہ کر کے. انہوں نے کہا بابے کام کرو، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. یہ جملہ یاد رکھنا. کیا کہا؟ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. حضرت شمس تبریز کو کہا یہ کتابوں کا علم وہ ہے جو تم نہیں جانتے. حضرت شمس تبریز نے کیا کیا؟ ایک نظر ڈالی، وہ ساری کتابیں دریا میں گر گئی. مولانا اٹھ گئے، کہا تم نے میری ساری عمر کا اثاثہ ضائع کر دیا، میری ساری عمر کی کمائی ضائع کر دی. کہا کیا چاہیے؟ کہا وہ میری کتابیں میری عمر بھر کی کمائی تھی، وہ میری ضائع کر دی، وہ میری ساری کمائی ضائع ہو گئی. حضرت شمس تبریز نے کہا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ دریا میں ہاتھ ڈالا، کتاب نکالی، جھاڑی تو اس سے دھوڑ چڑھی. دوسری نکالی، پھونک ماری تو دھوڑ اڑ رہی تھی. تیسری اٹھائی، جھاڑی تو اس سے دھوڑ اڑ رہی تھی. ارے گیلا ہونا تو دور کی بات ہے، اس کی دھوڑ کا بھی کچھ نہ ہوا، اس پہ جو دھوڑ تھی اس کا بھی کچھ نہ ہوا. مولانا روم حیران ہو گئے. کہا شمس تبریز یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے، یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے. مولانا روم قدموں میں گر گئے اور کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. تب تک کوئی مولوی ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے کسی کامل ولی کا دامن نہیں تھامتا، اللہ کے کسی کامل ولی کا دامن نہیں تھامتا. یہی وجہ ہے امام فخر الدین رازی جب حضرت نجم الدین کبریٰ کے پاس گئے، بیعت کی عرض کی. آپ نے غلامی میں تو قبول فرما لیا، لیکن کہا فخر الدین رازی جاؤ ذرا کچھ محنت کر کے آؤ، جاؤ ذرا کچھ محنت کر کے آؤ، ذرا تکبر جو ہوتا ہے علم کا اس کو پورے طریقے سے ختم کر کے آؤ. حضرت فخر الدین رازی وہاں سے نکلے تو ان کو توحید پر بڑا عبورت حاصل تھی، توحید پر بحث کرنے میں ان کو بڑا عبور حاصل تھا. سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا، اس سے پوچھا کہ تم مسلمان ہے؟ اس نے کہا ہاں مسلمان ہوں، ہاں مسلمان ہوں. آپ نے فرمایا کہ تیرے پاس اللہ کے واحد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ ایک عاشق رسول تھا. اس نے کہا میرے پاس یہی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا وہ ایک ہے، اور اس کے بعد مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کے بعد مجھے کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. فخر الدین رازی آگے بڑھ گئے. کچھ عرصے بعد آپ کا وقت آخر آ گیا. حضرت نجم الدین کبریٰ وضو کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رازی کہہ دے وہ جو تجھے اس شخص نے کہا تھا، کہہ دے وہ جو تجھے میرے دربار سے نکل کے اس شخص نے کہا تھا. مرید نے پوچھا یا نجم الدین کبریٰ، یا یہاں میں ہوں یا آپ ہیں، یہ آپ کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک میں موجود ہے کہ آپ نے یوں چھٹا مارا پانی کا اور وہ سیدھا فخر الدین رازی کے سینے پہ پہنچا، اور آپ نے فرمایا رازی کا وقت آخر آیا تو شیطان بھی آ گیا. شیطان نے اس سے توحید میں مناظرہ کرنا شروع کر دیا. رازی ایک دلیل دیتے ہیں، شیطان اس کا رد کر دیتا ہے. دوسری دلیل دیتے ہیں، شیطان اس کا رد کر دیتا ہے الفاظ میں، ورنہ توحید کی کسی دلیل کا رد ممکن نہیں ہے. الفاظ میں رازی تیسری دلیل دیتے ہیں، شیطان اس پہ اور سوال کر دیتا ہے. فخر امام نجم الدین کبریٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رازی کو کہہ رہا ہوں ہر بات کو چھوڑ، کہہ دے کہ میں اس کو اس لیے ایک مانتا ہوں کیونکہ رسول اللہ نے کہا ہے. امام نجم الدین کبریٰ کی یہ آواز امام فخر الدین رازی کے کانوں میں پہنچتی ہے اور رازی کہتے ہیں کہ میں اس لیے اس کو ایک مانتا ہوں کیونکہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے. امام نجم الدین کبریٰ کہتے ہیں کہ رازی کی زبان پہ مصطفیٰ کا نام آنا تھا کہ شیطان بھاگ گیا اور رازی ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا. ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا، ایمان سلامت لے کے دنیا سے چلا گیا.